کہ شیطان سے آپ کی دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ کہنے لگے کہ جناب یہ اب آپ الٹا سوال کر رہے ہیں، جب قرآن نے کہہ دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بات ختم ہو گئی، وہ کھلا دشمن ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ کھلا دشمن ہے تو اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں کہ نہیں پہنچا سکتا تو اللہ نے قرآن میں بار بار ہمیں شیطان سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ بھائی کتنی بار حکم دیا ہے قرآن میں اللہ نے کہ شیطان سے بچو۔ شیطان دشمن ہے، اور دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، تو یاروں اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو موقع ہے آپ کو اگلے پچھلے سارے بدلے چکا دیے، آستینیں چڑھائیے اور پل پڑیے، پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ شیطان سے بچو تو ماننا پڑے گا کہ شیطان ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر قرآن کا بچنے کا حکم وہ معاذ اللہ بے مقصد ہو جائے گا، وہ مذاق بن جائے گا، اور قرآن لطیفے نہیں سناتا، مذاق نہیں کرتا، وہ ہدایت دیتا ہے۔ ابلیس ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کیوں؟ جب اللہ نے پیدا کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو، ان کی تخلیق ہوئی اور حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز، ابلیس اکڑا کھڑا رہا۔ تو یہاں پر چونکہ الحمدللہ یہ آستانہ وہ ہے جس کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہے، اس لیے بات کرنے میں کچھ لطف بھی آتا ہے۔ حضرات مکرم، شیطان نافرمانی کر چکا ہے، حکم دولی کر چکا ہے، رب کا حکم ماننے سے انکار کر چکا ہے، لیکن یوں کہیے کہ دنیا کی اب پہلی عدالت صحیح ہے اور نظام عدل و انصاف کا پہلا اصول مرتب ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے